قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک انسان سفر کر رہا تھا۔ سفر جب وہ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ میں ایک شیطان ہم سفر ہو گیا، شریک سفر ہو گیا۔ ذرا ذہن حاضر رکھیے گا، مائنڈ کو حاضر رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو میں بولوں لیکن بات آپ کے ذہن کے پار ہو جائے، کیونکہ دل پر اثر بات وہی کرتی ہے جو غور سے سنی جائے، اور اگر غور سے نہ سنی جائے تو وہ بات پھر دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ حضرات غور سے سماعت کریں اور اس حکایت سے، اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ سفر کر رہا تھا، راستے میں شیطان ہم سفر ہو گیا، شریک سفر ہو گیا، اور وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ میں رہا، اس کی معیت میں رہا، اس کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ لیکن جب 24 گھنٹے پار ہوئے، 24 گھنٹے کے بعد رات کا سمے آیا، وقت آیا، وہ انسان بستر لگانے لگا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے۔ شیطان جو تھا وہ فرار ہونے لگا، بھاگنے لگا۔ اب اس شخص نے کہا، اے میرے پیارے، اے میرے دن کے ہم سفر، اب مجھے رات کے اندھیرے میں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ حالانکہ اس شخص نے جان بوجھ کر قصداً 24 گھنٹے میں رب کی فرما برداری نہ کی تھی، رب کی بندگی نہ کی تھی، رب کی عبادت نہ کی تھی، نماز نہ پڑھی تھی، رب کی اطاعت نہ کی تھی۔ جب اس شیطان سے سوال کیا، اے میرے دن کے ہم سفر، میرے دن کے ساتھی، تو دن بھر میرے ساتھ رہا، 24 گھنٹے میرے معیت میں رہا، میرے ساتھ رہا، لیکن اب رات کی تاریکی میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ شیطان کا جواب سنو۔ شیطان نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں۔ کیوں بھئی، کیوں ڈرتا ہے؟ میں ڈرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں نے تو رب کی ایک مرتبہ نافرمانی کی تھی، ایک مرتبہ رب کے حکم کی وجہ آوری نہ کی تھی، ایک مرتبہ میں نے رب کی نافرمانی کی تھی، رب کے حکم کو نہ مانا تھا، جس کی سزا مجھے یہ دی گئی، جنت سے مجھے نکال دیا گیا، جنت سے باہر کر دیا گیا، لعنت کا طوق میرے گردن میں ڈال دیا گیا۔ تا قیامت ابن آدم مجھ پر لعنت کرتا رہے گا، قیامت تک مجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ میں نے تو رب کی صرف ایک مرتبہ نافرمانی کی تھی، لیکن تو نے تو جان بوجھ کر رب کی نافرمانی کی ہے، 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں مزید اب ڈرتا ہوں کہ رب کائنات جب غضبناک ہوگا، رب کائنات جب تجھے سزا دے گا، جب تجھے سزا کا مستحق قرار دے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں تیری وجہ سے مزید میں سزا کا مستحق نہ بن جاؤں، سزاوار قرار نہ دیا جاؤں۔ اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ تیرے ساتھ رہ کر کہیں میں بھی سزا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرات، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ ایک بے نمازی، حالانکہ شیطان کا کام کیا ہے بتائیے گا، بتاؤ شیطان کا کام کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ نماز سے روکنا شیطان کا کام ہے، گناہ کرانا شیطان کا کام ہے، نیکی سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، اچھائی سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، برائی کی طرف لے جانا یہ شیطان کا کام ہے، برائی کی رغبت دلانا یہ شیطان کا کام ہے، لڑائی کرانا یہ شیطان کا کام ہے، دنگے فساد کرانا یہ شیطان کا کام ہے، حضرات محترم برائیاں پھیلانا یہ شیطان کا کام ہے، جھوٹ بلوانا یہ شیطان کا کام ہے، نمازوں سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن حضرات یہاں
یہاں پر الٹا ہو رہا ہے، ایک شیطان اور بے نمازی کی سنگت سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، خود سوچو، رب نے تمہیں بندگی کے لیے بنایا ہے، بندگی کرو۔ رب نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کرو۔ یہ زندگی بندگی کے لیے ملی ہے، کھانے کمانے کے لیے نہیں بنی ہے۔ رب کی ذمہ داری رزق کی ہے، آپ کی ذمہ داری بندگی ہے، عبادت ہے، اس لیے آپ عبادت کرو۔